غوث پاک کی چوکھٹ پر ایک ایسے شخص کو غوث پاک نے بٹھایا، بظاہر جو کوئی بیچارے پڑھے لکھے نہیں تھے۔ عام طور پہ ایسی ہوتا ہے کہ چھوٹے موٹے کام ان کو سونپا جاتا ہے، ہم جیسے لوگوں کو کہ بھئی چلیں کچھ پڑھے لکھے نہیں ہے تو کچھ آپ ہی کر دیں، ایسا ہوتا ہے نا، یہ آپ کر لیں وہ آپ کر لیں۔ تو غوث پاک کی چوکھٹ پر ایک ایسا شخص جو بہت زیادہ پڑھا لکھا نہیں، سیدھی سادی بولی بالی طبیعت کا آدمی تھا۔ غوث پاک نے کہا بیٹے میری خانقاہ میں جو لوگ آتے ہیں تم نے ان کو لوٹے میں بھر کر کے پانی دینا ہے، بس لوٹے میں بھر کے پانی دیا کرو، لوگ وضو کر لیا کریں، ضرورت پوری کر لیا کریں، اتنا کام تم نے کرنا ہے۔ اس طرح کرتے کرتے غوث پاک کی چوکھٹ پہ بیٹھے ہوئے اس شخص کو 40 سال بیتے۔ کتنے سال بیتے؟ 40 سال بیتے۔ توجہ کرنا، آپ کی آج کی محفل سے متعلق خاص یہ بات ہے، اللہ کرے یقین اپنا پختہ ہو۔ دیکھو بن یقین کے کچھ نہیں ملتا، تو بڑے بڑے لوگ دور دور سے آئیں ملنے کے لیے، وہ پانی دیتے رہیں۔ ایک دن 2 بندے آئے، ان 2 بندوں پہ نظر پڑی تو انہی پر دل آ گیا، اور جب ان پر دل آیا تو اس شخص نے کہا کہ صاحبو مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو، میں یہاں اب نہیں رہنا چاہتا، اب میں یہاں نہیں رہنا چاہتا، مجھے بھی لے چلو، کچھ منزلیں مجھے بھی تو چاہیے، یہاں بٹھا رکھا ہے۔ ملاقاتیں کم ہوتی ہے، نظر بھی کم پڑتی ہے، حالانکہ جس کا فرمان نظر تو الہ بلاد اللہ جماعت، کہ میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے تم ہتھیلی پہ رائی کا دانہ دیکھتے ہو، پھر وہاں آنکھوں سے دیکھنے کا کیا معاملہ، پھر وہاں تو نظر میں ہی ہے نا، پھر تو نظر میں، وہاں تو نظر ہی کے اندر ہے۔ واللہ ان کی نظر میں نہ ہوتے تو اوروں کی نظر تو اب تک خاتمہ کر چکی ہوتی۔ یہ ان کی نظر کی برکت ہے کہ اوروں کی نظر پڑنے نہیں دیتے، یہ حضور غوث العظم دستگیر کی شان ہے۔ بہرحال انہوں نے کہا صاحبو مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ وہ دونوں تھے ابدالوں میں، وہ بھی دونوں ابدالوں میں سے تھے، مرشدی غوث پاک کو ملنے آئے تھے۔ جب انہوں نے کہا، اور ابدال لوگ بڑے سیدھے سادے بھولے بھالے ہوتے ہیں، وہ کسی کو نہ نہیں کہتے، لیکن ان پر دل آ گیا تو انہوں نے کہا چلیے میں بھی چلتا ہوں۔ انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ چلے، تھوڑی دور چلے تھے، جو ناز و نم میں پلتا ہے پھر اس کے تو نخرے کچھ اور ہوتے ہیں۔ کچھ دور چلے، کہا حضرات مجھے تو بھوک لگ گئی، اس لیے کہ میں جہاں سے آ رہا ہوں وہاں کھانے پینے اور دسترخوان بڑے وسیع تھے، کیونکہ غوث پاک کا لنگر ایسا شاندار چلتا تھا۔ تو کہا وہاں بڑے ناز و نم تھے، بھئی میں تو بھوکا ہوں۔ ان عبدالوں نے کہا حضرات ہم کھانے پینے والے لوگ نہیں ہیں، ہم 24 گھنٹے میں ایک بار کھاتے ہیں، اور وہ بھی پکا کر نہیں کھاتے، خرید کر نہیں کھاتے، اللہ دیتا ہے تو ہی کھاتے ہیں، ورنہ ہم ایسے نہیں کھاتے۔ آپ واپس جائیں، آپ ہمارے ساتھ رہنے کے قابل نہیں ہو۔ آپ نہیں آ گئے تو اب چلنا ہی پڑے گا۔ کافی 24 گھنٹے میں ایک بار، 24 گھنٹے ہوئے، بھوک سے حالت خراب، مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ ہوئی، ہائے آج یہ حال ہو گیا۔ تو بھوک سے نڈھال، بھوک، تکلیف، تھکن، سب کچھ، 24 گھنٹے بیتے۔ کہا حضرات رحم کرو، مر نہ جائیں، کھانے کا انتظام کرو۔ ایک بدل نے مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، دعا کی، 3 کٹورے سالن، 3 روٹی آسمان سے نیچے اتری۔ ہاں یہ اہل حوث کے لیے نہیں۔ آپ کہیں گے دلیل کیا؟ دلیل تو اہل سنت کی کتابوں میں ہے، لیکن میں اس کو بخاری مسلم سے پیش نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ بات بخاری مسلم کے بہت بعد میں ہے۔ تو جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اگر جو ہے وہ غوث پاک رضی اللہ عنہ نے مردہ زندہ کیا تو بخاری میں کہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے بخاری کے لکھ جانے کے 300 سال کے بعد پیدا ہوئے، تو پھر اس نے بخاری میں کہاں آنا ہے؟ تو یہ بھی ایک عجیب سی بات لوگ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے دعا کی بدل صاحب نے، اور 3 کٹورے سالن اور 3 روٹیاں، تینوں نے ایک ایک بانٹ لی، پھر کھا پی لیے، سیر ہو گئی طبیعت۔ دنیا کا کھانا نہیں تھا، کھانا کہیں اور سے آتا، بڑا مزہ آیا۔ پھر 24 گھنٹے گزرے تو پھر بھوک لگی، پھر اس صاحب نے کہا صاحب و رحم کرو، اب 24 گھنٹے ہو گئے۔ انہوں نے دوسرے بدل صاحب نے پھر مصلی بچھایا، پھر دعا کی، پھر 3 کٹورے 3 روٹیاں۔ دوسرا 24 گھنٹہ گزرا، تیسرا 24 گھنٹہ آیا، کہا رحم کرو بھائی پھر بھوک لگ گئی ہے، بھوک بہت لگ رہی ہے۔ تو کہا کہ دیکھو ہم لوگوں کا یہ دستور ہے کہ جتنے لوگ ساتھ ہوتے ہیں دعا اتنے لوگوں سے کرائی جاتی ہے۔ کل میں نے کی تھی، آج گزشتہ کل انہوں نے کی، اور اب باری آپ کی ہے۔ کہا بھائی میں سیدھا سادہ سمپل سا آدمی ہوں، زیادہ پڑھا لکھا بھی نہیں ہوں،
मेरी कोई हैसियत नहीं है, आप एक काम करें कि आप लोग ही कुछ करें, रोटी आएगी, मैं कुछ नहीं जानता। उन लोगों ने कहा या करो या मरो, दुआ करो, रोटी मंगाओ, खाना मंगाओ, वरना मरो, भूखे मरो, कोई बात नहीं, हम चले। तो कहते हैं ना कि मरता क्या ना करता, जब जान पे बन आती, इन्होंने ही मुसल्ला बिछाया, 2 रकअत नमाज पढ़ी। अल्लाह मुझे कुछ नहीं आता, मैं सीधा साधा आदमी, बल्कि कभी रोटी मांगने की जरूरत पेश ही नहीं आई। मुर्शिद ने इतना खिलाया कि कभी मांगने की जरूरत पेश नहीं आई। मौला आज इस जंगलों सहरा में तेरा ये बंदा भूखा, और ये दोनों हजरात जो हैं ये मुझे जोर दे रहे हैं, दुआ की अल्लाह लाज रख ले और खाना भेज दे। जिस दिन इन्होंने दुआ की उस दिन 6 कटोरे सालन और 6 रोटियां जमीन पर आई। मगर ए साहब, आप तो कहते थे मैं सादा सिंपल आदमी, मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं। अपनी जबान में कहूं, मालेगांव की जबान में तो यूं कहा होगा, ओ छुपे रुस्तम, आप तो कह रहे थे मुझे कुछ नहीं आता, और ये हाल आपका। उन्होंने कहा वल्लाह मुझे कुछ नहीं आता, और अब मैं आपके साथ रहना भी नहीं चाहता, लेकिन आप लोग ये बताएं कि ये रोजाना रोटियां आप लोग मंगाते कैसे। कहा लेकिन आपका मामला हमारे समझ में नहीं आया कि आपके मांगने पर डबल कैसे आया। हमारे मांगने पर तो एक एक आता था, आपके मांगने पर डबल। कब वो सब हम बाद में बताएंगे, लेकिन पहले ये बताओ आप लोग कैसे मंगाते हो, क्योंकि मैंने जैसे मंगाया वो तो मेरा दिल जानता है, लेकिन आप लोग कैसे मंगाते हो। उन्होंने कहा हजरत हम लोग अब्दाल है, अब्दाल, वो जो 40 लोग होते हैं उनमें से हम 2 है, अब्दाल हैं, और हम कमाते नहीं है, हम लोग जो है वो खरीदते नहीं है, पकाते नहीं है, इसमें वक्त नहीं लगाते, हम अल्लाह की याद में रहते हैं, अल्लाह की याद में रहते हैं। लेकिन हम अब्दाल हैं, जब हमें भूख लगती है, जल्दी लगती नहीं, लेकिन जब लगती है तो हम मुसल्ला बिछाकर अल्लाह की बारगाह में यूं कहते हैं, ए अल्लाह, वो गौसे पाक की चौखट पर जो वुजू कराने के लिए लोटे वाला शख्स लोटे लेकर बैठता है, उसी के सदके में हमारे लिए खाने का इंतजाम कर दे, तो उसके सदके में खाने का इंतजाम हो जाता है। तो उन्होंने कहा मुझे पहचानते हो मैं कौन हूं, झूम कर दामन फाड़ दिया, कब पहचानते हो कौन हूं, कब नहीं पहचानते, कब वही तो लोटे वाला शख्स मैं हूं, लेकिन मुझे खुद नहीं पता था। मुर्शिद ने चौखट पे बिठाकर क्या मकाम अता कर दिया, लोटे भरवा कर कैसा मर्तबा अता कर दिया। अल्लाह अकबर। कहते हैं कि जिसके वसीले से अब्दाल दुआ करते हो, जब मुर्शिद ने इस काबिल बनाया उनकी चौखट छोड़कर जाना कोई अकलमंदी नहीं, तब मुझे पता चला जिसकी चौखट पर बैठकर लोटे में पानी भर के मेहमानों को देने वाले के वसीले से अब्दाल दुआ करके खाना मंगाते हैं, जब उस लोटे वाले बुजुर्ग की शान ये है, तो फिर चौखट के अंदर रहने वाले गौसुल आजम दस्तगीर के वसीले की शान का आलम क्या होगा। इसीलिए फरमाते हैं जब दुआ करो मेरे वसीले से करो, जो मेरे वसीले से दुआ की जाती है अल्लाह कबूल फरमाता है।